بسم اللہ الرحمن الرحیم شرط لصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة وكيفيتها أن يسجد سجدة واقفا بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم. فصل في سجدة الشكر. سجدة الشكر مكروهة عند الإمام لا يثاب عليها وتركها وقال هي قربة يثاب عليها وهيئتها مثل سجدة التلاوة لا يصاب علیہا وترکہا جی وقال هي قربة يثاب عليها وهيئتها مثل سجدة التلاوة. فائدہ مہمہ لدفع كل مهمة. قال الإمام النصفي في الكافي من قرأ آية السجدة كلها کلہا سجدے دی تاکید نے مراد ساری ایتیں سجدے کی یہ ہے جی فی مجلس واحد وسجدہ فی مجلس واحد وسجدہ لکل منہا باب صلاة الجمعة فرض عین علی من اجتمع فی سبعۃ شرائط. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وشورتا اتھو ہی نا اور اے سجدہ تلاوت کے آخری مسئلے اور شرط کیا گیا ہے سجدہ تلاوت کی صحت کے لیے یہ کہ ہوں نماز کے شرائط سارے موجود ساجد میں. او کیڑے نے طہارت من الحدث والخبث. حدث ہے غسل تے وضو، خبث ہے زہری گندگی اور ستر عورت اور استقبال قبلہ اور تحری قبلے کی اشتباہ کے وقت اور نیت اور مگر تحریمہ پس نہیں شرط، اس لیے کہ تحریمہ سنت ہے سجدہ تلاوت میں. اے شرط نے نماز واسطے تحریمہ کی ہے فرض ہے تو سجدہ تلاوت واسطے شرط نہیں. اگلی گل پھر پڑھ دیں. او نیت تو نظر آ رہے ہیں یعنی نیت کیڑی نیت کرنی اس بات کی کہ یہ سجدہ کس کا ہے. بہرحال نیت تعین کی ناویں سپارے دے سجدے دی نیت کی تھی پس نہیں شرط. یہ تعین شرط نہیں. علماء نے فرمایا توجہ کرا جائے علماء نے فرمایا بے شک سجدہ تلاوت فاسد ہو جاتا ہے نماز کے مفسدات کے ساتھ. جیسے حدث عمد سجدہ کر لگیا جان کے پوں پاں کر دیتی، گل کر دیتی، کہکا لگا دیا تو یہ سجدہ ختم ہو گیا، پس لازم ہے اس پر اعادہ اس کا. سنیں اے تو اے ہو گیا سجدے وچ گیا تو سب کے حدث ہو گئی اور سب کے حدث میں وضو کرے اور بنا کرے، یعنی آ کے سر رکھ دے وے، رکھ کے تے تسبیحاں جڑیاں پڑھیاں نے ہو گئیاں نے، جڑی باقی پڑھنیاں نے پڑھ کے تے اللہ اکبر کر کے سر اٹھایا تے سجدہ ہو گیا. وہ جو نماز جیسا کہ اگر پائی جائیں یہ اشیاء کس میں سجدہ صلاۃ میں تو پڑھے نا اتھو اٹھ کے ٹور جائے واپس آ کے سجدہ اتھو شروع کرے. یاد آیا؟ اور نہیں مخفی کہ یہ کل کا کل علی قول محمد ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک رکن پورا ہوتا ہے انتقال کے ساتھ، اندہ بھی یوسف رکن پورا ہوتا ہے شروع کرے ختم. اس لیے کہ عبرت تمام رکن کے لیے ہے اور تمام رکن حاصل ہوتا ہے اندہ محمد سار اٹھانے کے ساتھ، اور سار اٹھانا نہیں پایا گیا ابھی تک کیونکہ بچی انہیں کم گڑبڑ ہو گیا. سنی ہوں گل. اور یہی اصح ہے بنا کرتے ہوئے اس پر جو گزر گیا ہے. اور نہیں متصور ہو سکتی یہ کوئی شے ان سے اندہ بھی یوسف
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਦਸ ਆਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਹਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਦਸ ਸਬਕਤ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਜਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਜਦਾ پورا ہو گیا اس لیے کہ سجدہ تحقیق پورا ہو گیا عند ابی یوسف بے مجرد الوضع، پس مناسب ہے یہ کہ نہ فاسد ہو سجدہ آپ کے قول پر، جیسا کہ حلبی اور ابن امیر حاج میں ہے. سمجھ گئے ہو؟ اے بھی نیت دی گل چلی او متن. اور تاتار خانیہ میں ہے حجت سے، کتاباں دے حوالے بھی. اچھا پہ شرح رہ گئی، شرح قال فی شرح پوری کر لو. وقد جو قالو بعض نے کہا ہے کہ رفع اگرچہ نہیں ہے سجدے کی تمامیت سے، کن کے نزدیک؟ عند ابی یوسف. پس جب تک وضع میں ہے پس وہ سجدے میں ہے، جیسا کہ لمبا کیا قرات کو اور قیام کو، حالانکہ وہ فرض میں ہے تو یہ لمبا کر سکتا ہے. پس جب کہکا لگایا یا اس نے عمل کیا منافی تو حاصل ہو گیا کس میں؟ سجدے حقیقی میں. پس باطل ہوگی جز جو ملاقی تھی اس کے لیے، پس باطل ہو جائے گا کل جز کے بطلان کے ساتھ. بعد نے گلا کیا ہے کہ عند ابی یوسف بھی نہیں ہونا، عند محمد تو ہے ہی نہیں نا، کیونکہ جو سجدہ پورا ہی نہیں، لیکن عند ابی یوسف بھی بعد نے گلا کیجیے. واپس چلو. اور تاتار خانیہ میں حجت سے اور مستحب ہے تالی کے لیے یا سامے کے لیے کیڑی گل، جب ناممکن ہو اس کو سجود، اس وقت کو مجبوری ہے سجدہ نہیں کر سکتا، جدو کی کیتا سجدے دی ایت پڑھی یا سنی تو اس وقت اے جملہ پڑھ دے وے، یہ کہ پڑھ دے وے سمینا و اطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. انتہا. یہ انہوں دی گل ہے تاتار خانی اچ. یعنی ثم یقضیا، اے باب تحتاوی باب شروع ملالی نال ہے، اے نہیں بھی اندر ہو گیا ہے بعد اچ اس وقت بولے. یہ مسئلہ جو ہے نا بھی اس وقت اگر سجدہ نہیں کیا کرنا بعد کرنا ہے جی تو کی پڑھ دے وے. مانا سمجھ کے مانا بھی ایسا سنیا ہے اطاعت کیتی ہے ساڈے رب سانو بخش دے تے تیرے والی لوٹنا ہے. سنی جو گل اچھا اور ویکھو نا تو اے یستحبو کیوں ہے؟ واسطے حاصل کرنے امتثال کے بالقدر الممکن. جی امتثال امر ضروری ہے تے قدر ممکن ہے بھی اس وقت ہو نہیں سکتا تے کم از کم اینا تاکہ یا اللہ جی اسا سنیا بھی تے منیا بھی، اسا منیا بھی تے یا اللہ جڑی دیر ہوئی معاف کر دے. اے جی واپس چلو. اور سجدہ کرنا کیویں میں؟ اور کیفیت سجدے کی یہ ہے یہ کہ سجدہ کرے ایک سجدہ جو ہونے والا ہو دو تکبیروں کے درمیان. جو دو تکبیراں کیڑیاں؟ ایک تکبیر سر رکھنے کے لیے، ایک تکبیر سر اٹھانے کے لیے. یہ جو دونوں تکبیریں ہیں ہما سنتان ہے، یہ دونوں شرط نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا مبسوط فخر الاسلام میں کیا کہ تکبیر نہیں ہے واجب اور تصحیح کی ہے اسی کی کتھے بدائے میں. بسم اللہ. ہاں تے اے جڑا تکبیر کہہ کے سجدے وچ جانا ہے نا بغیر ہاتھ کے اٹھانے کے، ہاتھ نہیں اٹھانے، اتھوں ہی اللہ اکبر کہہ کے تے اللہ اکبر ختم. کیونکہ نئی تحریمہ سجدہ تلاوت کے لیے اور تکبیر انحطاط کے لیے ہے. یہ جو تکبیر ہے نا یہ سجدے کے شروع کے لیے نہیں ہے بلکہ سجدے میں جانے کے لیے. اور نئی تشہد اس میں باوجہ عدم ورود تشہد کے، اور نہیں تسلیم سلام بھی، اس لیے کہ سلام تقاضا کرتا ہے سب کے تحریمہ کا. سلام ہوتے ہوئے جتے پہلو کی ہوئے تے وحی یا منادمتن تے تحریمہ تو یہاں ہے کوئی نہیں. اچھا جی توجہ ہون سجدے وچ پڑھے کی
اور تسبیحها اور سجدے کی تسبیح مثل صلاتیہ سجدے کے یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 مرتبہ، اور یہی صح ہے، یہی قال الکمال، توجہ کرے جب کمال کون؟ ابن حمام رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا مناسب ہے یہ کہ کہا جائے یہ نفل کے غیر میں، نفلوں کے غیر میں، اور اس میں کہے وہ جو چاہے ان سے، یعنی نفلاں دے غیر وچ اے کہ سبحان ربی الاعلیٰ واجب تے فرض بھئی اوتھے کی کرے سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھے، نفلاں میں تو اور دعاواں بھی موجود ہیں، انہاں کہنا مثل صلاتیہ تے او سجدیاں وچ ہور دعاواں میں تہجد وچ سونے کولوں منقول نے سجدے وچ، لہذا اے جڑا ہے نا اے فرضاں تے واجباں دی گل ہے، کیڑی سبحان ربی بھی ہور دعا نہ پڑھے، اور اس میں کہے وہ جو چاہے ان سے جو وارد ہے، لہذا سجدہ تلاوت ہے تو واجب، لیکن اس میں اور بھی دعائیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور سنیں جی جو وارد ہے، جیسا کہ یہ دعا پڑھنا چاہے تو سجدہ وجہی للذی خلقہ، ترجمہ سمجھ آ رہے ہیں؟ سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کے لیے جس نے اس کو، وصورہ جس نے چہرے کی، وشق سمعہ وبصرہ جس نے اس چہرے وچ کان بھی بنائے تھے، بحولہ وقوتی اپنی حول اور اپنی طاقت کے ساتھ، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اے پڑھ سکتے اے اخرج ابو داود و احمد من حدیث امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یا قول اس کا کہ اللہم اکتب لی عندک بہا مانا سمجھا گیا، ودع عنی بہا وزرن، اس سجدے کے سبب سے مجھ سے میرے گناہ معاف کر دے، وجعلھا لی عندک ذخیرہ، وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داود، اور اگر ہو وَإِنْ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور اگر ہو نماز سے، ایتا نماز وچ کدے کرے سجدہ تلاوت تاہم یہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر ہو خارج صلاۃ تو قالا پڑھے، قالا بمانا قارا، کلا مفعول بہی، کلا ما اوثر من ذالک، ہر وہ جو منقول ہے اس سے، تو اس سجدے میں جو دعائیں منقول ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، آگے سمجھے۔ اور دیکھو جی وَصَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ، جی کیڑی گل بھائی تکبیر تحریمہ بھائی اے نہ سنتا نے تو واجب نہیں، مقابل اس کا روایت ہے امام حسن کی، امام صاحب رحمہ اللہ سے، حسن بن زیاد کی، کہ رکن سجدے میں رکھنا پیشانی کا، اور تکبیر رفع کے وقت، وہ اے بھی روایت ہے بھئی جانے والی جڑی تکبیر ہے وہ کی ہے نا ان دا رفع، اٹھانے کے وقت جو تکبیر ہے وہ کیا ہے، یہ بھی، حتیٰ کہ اگر ترک کر دیا اس کو تو اعادہ کرے سجدے کا، اے دوجی روایت جی، پہلی تکبیر نہیں دوجی۔ اچھا جی، لن انحطاط ہے، یہ تکبیر نیچے جانے کے لیے یعنی سجدے کے لیے، جیسا کہ نماز کے سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہی تکبیر ہے۔ اچھا جی، لعدم ورود ہی، اس لیے کہ نہیں مشروع مگر رکوع سجود والی نماز میں، کیڑی شے؟ تشہد، صرف اون دے وچ سنا جی، یہ وجہ ہے کہ جنازہ جو ہے وہ اون دے وچ جڑا رکوع سجود کونی تے تشہد بھی کونی، اسی لیے نہیں مشروع کس میں جنازہ میں۔ اچھا جی، ان یقال ذالک، مناسب ہے یہ کہ کہا جائے یہ کون؟ فی غیر النفل یعنی فی صلاۃ، اور کون ہے وہ صلاۃ؟ اس لیے کہ سجدہ صلاۃ افضل ہے کس سے، اور پڑھا جائے گا اس میں یہی
وفی ہے اور اس میں یعنی کس میں، اور حکم خارج صلات کا بھی اسی طرح، اس میں جو چاہے پڑھے نفلوں میں، بحولہ و قوتہ۔ مستدرک میں یہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور تصحیح کی گئی ہے اس زیادتی کی، کیڑی زیادتی؟ فتبارک اللہ بھی انہاں دی روایت وچ بھی لفظ ہے، لہذا بھی تصحیح ہے بھی ٹھیک ہے، یہ بھی نال جوڑ دیو جی، سنے ہی او بحولہ و قوتہ تے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہم اکتب، وہ کہ روایت کیا اس کو ترمذی نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے، وہ یہ دعا ہے، اللہم اجعلها لی عندک ذخرا واعظم لی بها اجرا ودع عنی بها وتقبلها منی کما تقبلتها من داود۔ وقولہ، یہ منصوب ہے، عطف ہے کس پر؟ ماشا پر۔ اچھا جی، وَإِنْ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ، اگر مصنف کہتے نا وَفِيهِ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ يَقُولُ مَا شَاءَ مِمَّا وَرَدَ لَكَانَ أَخْسَرَ، بھی سجدہ تلاوت میں اور خارج صلات میں پڑھے جو چاہے، من ذالک یعنی مذکور من الدعا، یا اس کا غیر، نہیں تو کم از کم تسبیحیں تو پڑھے نا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم، واستغفر اللہ العظیم۔ فصل سجدہ شکر کے بیان میں، کس میں؟ فصل سجدہ شکر۔ سجدہ شکر تو مراد کو نعمت ملی تو سجدے چ پہ جانا، او با وضو بے وضو نہیں، ایک ہی سجدہ شکر ہے، اے ہے کہ نہیں، اے دھیان کرو ذرا، سارا دھیان نال پڑھو۔ فصل سجدہ شکر مکروہ ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، قول کیا اس کا امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور فرمایا کمال نے فتح القدیر میں کی وعند ابی حنیفہ و ابی یوسف، وہ جو رکعت سے کم ہوتا ہے وہ شرن قربت نہیں ہے مگر نس کے محل میں، وہ نس کا محل کون ہے؟ سجدہ تلاوت ہے، لہذا پس نہ ہوگا سجود اس کے غیر میں کیا؟ اے فتح القدیر کی عبارت جی انتہا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہو کارہا ہوں، کہ امام صاحب نے اس کو، جانا ہے۔ اور روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا اس کو کوئی شے۔ پھر کہا گیا کہ بے شک نہیں وارد اس کے ساتھ اس کی شرعیت کی نفی بطور قربت، بطور قربت اس کی نفی پر کوئی دلیل نہیں ہے، بے قربت نہیں، سنیں جی، بلکہ امام صاحب کی مراد سجدہ شکر کے وجوب کی نفی ہے بطور شکرانہ، بے جدوں میں نعمت ملے تو کی کرو؟ سجدہ کرو۔ واجب ہے، اس دی آپ نے نفی کی تھی، کنہ نے؟ امام حنیفہ۔ ذرا دھیان نہ سمجھا جی گل نوں، کیویں وجہ کی؟ باوجہ نہ شمار کرنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے، نعمتاں ہر وقت ہو رہی ہیں، تو جے کر سجدہ شکر واجب ہوندا تو پھر تے بندہ کسے وقت بھی خود سجدہ کرنا خود نعمت ہے، اس تے پھر سجدہ کرو، اس وجہ تو لہٰذا پس ہوگا یہ سجدہ شکر کیا؟ اور نہیں نہ کیدا کرے اس کا شکر تام، تے نہ یہ سجدہ شکر نو یہ سمجھے کہ میں پورا شکر کیتا ہے۔ وجہ تمام شکر 2 رکعتوں کی نماز میں ہے، تمام نماز میں ہے، جیسا کہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے دن قضا فی السیر الکبیر۔ سنی جی گل، اے تا کہ جی پہلی گل ان دی شرح پڑھ لی، پھر اگر چلتے ہیں۔
اور سجدہ شکر مکروہ ہے تنزیح لعدم احصاء نعم اللہ تعالی، کیونکہ بندہ اللہ دی نعمتاں گن نہیں سکتا. پس اگر واجب ہو کون سجدہ شکر تو البتہ واجب ہوگا ہر، لازم ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندے پر متواترہ مترادفہ ہیں، مسلسل. وہ یا جڑا سارا بدن صرف ہر وقت ساری اعضاء کام کر رہے ہیں، ہر وقت نعمت خدا دے بندے ہو. اور اگر اس طرح ہو تو پھر یہ تو تکلیف مالا یطاق بن جائے گی. یہ مطلب امام صاحب نے فرمایا جی. اچھا جی، ہوں اگے چلو. وقال اکثرون، پچھلی گل مک گئی، اگا ٹرو. اکثرون نے فرمایا ہے کہ سجدہ شکر نہیں ہے قربت عند الامام، قربت نہیں ہے عند امام، بلکہ وہ مکروہ ہے. اے شرح کی تین آپ دے قول دی، نہ ثواب دیا جائے گا اس پر اور ترک اس کا اولا ہے. اولا ہے جی. اچھا سوال ہے، اس کا جواب. اور وہ حدیث جو وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے جب دیکھتے کسی مبتلا کو. سرکار جدوں کسی نو کسی مشکل چ ویکھنا تے سرکار سجدہ کرتے سن کہ یا اللہ شکر ہے تو بچایا ہے جی. تو پھر اندے واسطے بھی دعا سنے ہی اذا رآ مبتلن، تو سرکار کیا کرتے؟ وہ کسی جگہ تے آ جائے گے لیکن سرے دستے نہیں کہ میری عرض قبول فرماؤ کہ جدوں میں کسی نو کسی تکلیف جی ویکھو نا تے فٹو فٹ دعا کرو یا اللہ میں مسکین نو اس تکلیف کو بچائی، سارے مسلمانوں نو بچائی تے اس نو صحت دے. تو آندے نے کہ جڑا مار ہوے یا نفع ہوا منسوخ ہو، یہ کی ہے؟ منسوخ ہے. لیکن جگ میں جو قال اکثرون، یہ مقابل ہے قول ثم قیل انہ لم یرد نہیں آیا پیچھے قیلا، یہ ان دے مد اکثر نے آکے امام صاحب نے فرمایا. لیکن آندے نے یہ جو حدیث ہے سرکار سے یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، کہندے نے گل سی نہ منے نے، یہ گل مردود ہے. اس واسطے اگر یہ منسوخ ہوندا تو بعد صحابہ پاک تے کام نہ کر دے تاں دلیل سے نہ سکتے، تے جیڑا کام صحابہ جاری رکھے منسوخ تے نہ ہویا. بے فعل اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بعد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سجدہ کرنا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتح یمامہ کے وقت اور مسلمہ کذاب کے قتل کے وقت، تو جے منسوخ ہوندا تے آپ نہ کرتے. اور جیسا کہ سجدہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتح یرموک کے وقت، یہ یرموک ایک وادی ہے شام کے ناحیہ میں، اور سجدہ کرنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذی العزبہ کے دیکھنے کے وقت قتیل نہر میں. ذی العزبہ کی ہے پتہ جی؟ کو نہیں پتہ؟ وہ سونے فرمایا سے حضرت علی نو کہ تواڈے ہتھوں خارجی مرن گے، تواڈے تو خارجی مر گئے. تو فرمایا انہاں وچ ایک بندہ ہوے گا جندا ڈولا نا عورت دے پستان طرح ہوے گا، عورت دے اے نشانی ہوے گی سارے خارجی نے. وہ 70,000 مرے جی ایک دن وچ. کنے؟ 70,000 حضرت علی فرمایا بندہ لبو وچوں وہ بندہ لبو. تو لاشاں دے تھلے سے کڈیا تو پھر آپ نے ڈولا ویکھیا تو بالکل عورت دے پستان طرح. اس وقت آپ نے سجدہ شکر کیتا سی کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا میں نے سونے خبر دیتی تھی کہ تیرے ہاتھوں مردود مرن گے، وہ کام اللہ تعالیٰ میرے کو لے لیا. سنیا جی؟ لیکن حیرانگی ہے جس لو بندہ تھلو کڈیا نا تے جڑے بندے حضرت علی دے نال کھڑے انہاں نعرہ مارا انہاں کھوئے انہاں دا نام سی عصفور المسجد. کی نام سی؟ مسجد دی چڑی تو مسجد تو باہر ہی نہیں سی نکلدا ہوندا جی. اینا صوفی سی ہے کہ بیماری جی ویکھ لو تسی ہے. اچھا جی، تو آپ نے اس وقت کی کیتا؟ سجدہ شکر کیا. تو جے منسوخ ہوندا تے اے 3 خلفاء دی ذکر آ گیا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی اور سنو، وا روے یا گل ہولی ہولدی ہوندی بھی اجازت ہے، گل ادھے آ رہی ہے کہ اجازت ہے. لیکن طریقہ سمجھا جائے ذرا دھیان کریں جی. اور روایت کی گئی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے گھڑی، پھر سرکار سجدے میں تشریف لے گئے. کیا سرکار نے یہ کام مرتبہ 3 باری سونے میں کیتا.
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆ ਮੰਗਣ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਠਣ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਸਜਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕਾਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੋ ਵਾ ਸਾਰੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक बार दरूद शरीफ पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। शाह जी छतरी होवे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰਾ ਉਰਾਵ ਸ਼ੁਐਬ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਵੜੇ ਕਿ ਭਰਾ ਆਕੜ ਜਾਏ। ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ। वकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैंने सवाल किया अपने रब से और इस सिफारिश की, मैंने शफात की मैंने अपनी उम्मत के लिए, या अल्लाह मेरी उम्मत मैनू दे दे, मेरी उम्मत। तो बस अल्लाह ने अता फरमा दी मुझे मेरी उम्मत का तीसरा हिस्सा। तो बस मैं सजदे में चला, गिर गया सजदे में, शुक्र करते हुए अपने रब का जी। फिर उठाया मैंने अपना सर, पर सवाल किया मैंने अपने रब से अपनी उम्मत के लिए, पर सरकार ने अल्लाह ने अता फरमा दिया मुझे मेरी उम्मत का दूसरा सुलस। बस गिर गया मैं सजदा करते हुए शुक्रन, फिर उठाया मैंने अपना सर, बस सवाल किया मैंने अपने रब से अपनी उम्मत के लिए, तो बस अता फरमा दिया अल्लाह ने मुझे तीसरा आखिरी सुलस भी, आखिरी नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मैंने आखिरी सुलस भी दे दिता जी। बस गिर गया मैं सजदा करते हुए अपने रब के लिए, रवाहो अबू दाऊद। वेंदे पे हुण आखण दा मकसद ये वे कि कोशिश करिए ना उस छतरी थले आ जाइए। सोने ने अल्लाह ताला सारी उम्मत दे दी है, तो सोना लैके किधर जानी जन्नत। तो हम कोशिश करिए ना बेस छतरी थले आ जाइए। यह गल सी शाह जी, बेस छतरी थले आने दी। सोने साढ़े नाल इंज पे कर दें। वो जौहरी साहब दे ना तो आदने सोने तुसा मेरे वास्ते लख कीता ते मैं ना तुहाडे वास्ते कख कीता। है गल तो सही है ना, वेख लो हदीस पाक अल्लाह दी कसम। ऐ तो कदे शाम तक तुसीं इन बह के पढ़ते रहो तो वेंदे रहो ना। हो सोने पे साड़ी बख्शिश वास्ते सजदे दुआवां, सजदे दुआवां, सजदे दुआवां। ते उम्मत नूं जिहड़ा ना दीन पढ़ने दा, कुरान पाक पढ़ने दा, सोहणियां दी ताबेदारी दा प्रोग्राम ही कोई नहीं। बल्ले सोहणिया उम्मते, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। अगे जी मतन वेखो, ये तो सी इमाम साहब को। और फरमाया साहिबान रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, यानी इमाम मुहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने, ये दो रवायतों में से एक रवायत है इमाम साहब से, जो इन दोनों बुज़ुर्गों का कौल है। ये भी इमाम साहब से एक वो ये है कि है यानी सजदा शुक्र कुर्बत है, यो साहब अलैहा, एक कुर्बत है, नेकी है, तिस करने होते बावजह उस हदीस के रवायत की है सित्ता ने। बाकी 6 किताबें मौजूद है, नसाई शरीफ कड़ो पिछे 5 रह गई। समझी दी गल। किन से जनाब हज़रत अबू बकर रदी अबू बकरा से, अबू बकरा है ना लिखे होते हैं, वो दूसरे साहबी ने रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आता आपके पास कोई अमर यसुर्रुहु के खुश करता वो अमर सरकार को, या बशारत दी जाती बिही सरकार को, किसे कम दी ते खर्रा साजिदन ते सोने सजदे विच गिर जांदे सन। सुनी जो गल हो। अच्छा जी, वो कह रहे मैं बुखारी और मुस्लिम में नहीं पाई, लेकिन अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्ने माजा में है, तो वो माशाल्लाह हदीस की किताबा ने जी, जिंदाबाद जी। अच्छा जी, ते ओ वेखो इहदी शरह हुण
قربتن یصاب علیہا وعلیہ الفتویٰ، فتویٰ ایسے دیئے بھائی سجدہ شکر کیے تو قربت ہے، دور میں ہے وابہی وفی ابن امیر حاج، سمجھا؟ اور کیسے نہ ہو حالانکہ تحقیق آیا ہے اس میں غیر اس کا غیر ما حدیث، اس حدیث کے علاوہ اور بھی دلیلہ موجود نے، یہ مطلب جی دور کے اندر ہے سجدہ شکر کیا ہے اسی کے ساتھ اندر، لیکن یہ سجدہ مکروہ ہے نماز کے بعد، کس کے بعد؟ دلیل سنا جی، اس لیے کہ جاہالہ اعتقاد کر لیں گے کہ وہ کیا ہے اور قانون ہے، سنا جی قانون ہر مباح کی جو پہنچا دے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ سنت یا واجب ہے تو یہ مباح کرنا مکروہ ہو جاتا جی، قانون سنا جی، سمجھا جی؟ ہر مباح جن کرنے تے ثواب کو نہیں تے نہ کرنے تے گناہ کو نہیں، بندے نے اختیار ہے، لیکن ایک کام کریں کدے عوام یہ سمجھے کبھی تو مسئلہ ہے تو ان کی انہیں مباح کرنا اے قانون جی جی سنا جی جی تے وہ دلیل بجاہل اعتقاد کریں اس کا جی۔ اللہ اکبر، یعنی باقی سجدہ شکر اور دیکھو اور جی سونے دی کو جڑا حدیث ہے توجہ کرے جی اور دھیان کرے جی، کم کا کانا اذا عطاہ امر یسرہ، اور سرکار اس کا مشاہدہ بھی کریں، یہ پہلے دو گلاں نے تے وکھرا وکھرا جی بے یسرہ بھی سونے دے سرکار دے سامنے کوئی ایسا کم ہوئے جڑا سرکار مشاہدہ بھی کرن تے خوش بھی ہون، ادو سونے کی کیتا ہے جیسا کہ ابو جہل کا سر اللہ کی لعنت ابو جہل پر جب لایا گیا ابو جہل کا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتھے او بدر چ مریا سی ابو جہل دے سر مدینہ شریف لے کے ہونا سی تو او جس لے اتھے ماریا نا انہوں ان دا سر لا کے لے آندا سر کیندا تو سونے دے سامنے لے آ کے سٹیا وَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اس وقت سونیا نے سجدہ للہ تعالی خمس سجدات شکرا، سونیا اس وقت شکرانے دے جی، کیونکہ اعلان نبوت تو لے کے تے غٹ کافر سی اے جن نے سارے کفر نو جڑا نا جی موڈا دیتی رکھیا جی تے بڑے بڑے تماشے کیتے جی جی۔ او بنحوی فی سنن ابن ماجہ عن عبداللہ ابن ابی اوفا ویندے پہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم بشرا براس ابی جہل رکعتین و بنحوی یہ بھی ہے جی اے شاباس اوہ یہ تو سی پہلا او بشرا بھی اے من غیر رویتن، اے من غیر بشارت دی خبر آئی صرف شے سامنے نہیں، ادو میں سونیا کی کیتا او سنیا جی جیسا کہ سجدہ کرنا آپ کا جس وقت بشارت دی آپ کو جبریل علیہ السلام نے علیہ السلام کیڑی گل دی یہ بات کہ اللہ عز و جل نے فرمایا سونیو توانوں کہ جو صلات بھیجے آپ پر تو اللہ نے فرمایا کہ میں رحمت نازل کروں گا اس پر، اور سونیوں جو سلام بھیجے آپ جو سلام پڑھے آپ پر اللہ فرماتے ہیں میں سلام بھیجوں گا اس پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبِ اللہ۔ تو سونیا نے اس وقت اس خوشی وچ کہ جیڑا میرے تے سلام میری ذات تے صلات پڑھے دا سلام بھیجے دا اللہ اس تے ایڈا کرم کرن دے تے سونیا نے اپنی امت دے اتے اللہ دے کرم دے نزول دی وجہ تو سجدہ شکر کیتا۔ اے تو تسی سونیا دے سمجھنے دی کوشش کرنا بھی امت نال کڈا پیار ہے، امت نال کڈا پیار ہے خدا دی قسم۔ اور تاتار خانیہ میں ہے فرمایا صاحب حجت نے کیڑی گل
کہ میرے نزدیک یہ کہ امام صاحب کا قول محمول ہے کس پر؟ بھائی واجب نہیں، سجدہ شکر واجب نہیں، یہ مطلب ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول محمول ہے کس پر؟ نماز اور استحباب پر، لہذا عمل کیا جائے گا دونوں پر، عمل کیا جائے گا دونوں پر۔ کیویں؟ نہیں، واجب ہر نعمت کے بدلے سجدہ شکر، ورنہ تو سے بندہ پورا نہیں لے سکتا، جیسا کہ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، لیکن جائز ہے یہ کہ سجدہ کرے کیڑا؟ سجدہ شکر، ایسے وقت میں کہ خوش ہو گیا وہ کسی نعمت کے ساتھ، یا یاد کیا اس نے کسی پچھلی نعمت کو، تو اس نے کی کیتا؟ فشکرہا بالسجدۃ، اللہ کا شکر کیا سجدے کی شکل میں۔ سنیں جے گل، اور یہ بات نہیں نکلتی کس سے؟ باپ کی حد سے، اے مطلب دے جی وہ حدیث پیچھے پڑھے ہیں پتر کہ 360 جوڑنے، سونے فرمایا نہ تو شکرانہ لازم ہے، تو فرمایا کدے اشراق دے وقت 2 رکعتاں پڑھ لو نا کافی تو 24 گھنٹے دا شکرانہ ہو گیا ہے نا، جی۔ کہ کوئی نہیں 2 رکعتاں نہیں، چلو زبان نال یا اللہ تیرا شکر ہے، تے نال کوئی تسبیح پڑھ دیتی نا جی، تیسرا کلمہ پڑھ دیتا، کوئی نہ کوئی تو کیتا نا جی۔ وہ فروق الاشباح میں فرمایا ہے کہ سجدہ شکر کیا ہے؟ امام لا واجبہ، اور یہی مراد ہے اس کی کہ روایت کیا گیا کہ وہ مشروع نہیں ہے، یعنی سجدہ شکر، اور واجب نہیں اینو پکاؤ، جڑی گل پکانی سی اور متن وچ تے 2 جملے نے، انہوں نے پڑھو تے آپ ٹکر لگ گئی ہے، خلاصہ ہے بھی امام صاحب دی گل دا مطلب جو کچھ بابیاں سمجھایا انہوں من لو، کی انہاں آکھیا بھی مطلب ہے کہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں، اے مطلب ہے جی۔ اور قاعدہ اولا اشباہ میں کی اتنے انہوں نے آکھیا کہ معتمد یہ ہے کہ خلاف سجدہ شکر کے سنت ہونے میں ہے، جواز میں نہیں ہے۔ امام صاحب اور صاحبین کا خلاف جواز میں، نہیں ہے، سنت موقدہ ہونے میں بھی، ہر نعمت پر سجدہ کرنا سنت موقدہ ہے کہ نہیں؟ سنیں جی، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، اے مطلب جی وہ سمجھ گئے ہو؟ اچھا میں بچے ہو اگے دیکھو بھائی، فائدہ مہمہ جی، اچھا شرح، ہاں وفی الہندیات، صورت کی یہ سجدہ شکر دی، صورت اس کی یہ ہے وہ بندہ کے متجدد ہو اس پر نعمت ظاہرہ، ایک تو معمول دے مطابق ہے نا، نوی نعمت ملی یا عطا فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، یا اولاد، یا پا لیا اس نے گم شدہ چیز کو، یا منتفع ہو گیا اس سے نقمہ کہ کوئی تکلیف سی تے ختم ہو گئی، یا شفا مل گئی اس کے لیے مریض کو، پرا پیو بیمار سی تے او اللہ تعالیٰ شفا دیتی، یا آ گیا اس کے لیے جڑا گمیا سی غیب، اے چند ایک مثالاں دتیاں نے، ان جگہوں تے مستحب ہے یہ کہ کرے سجدہ شکر، جیسا کہ اے مطلب جی وہ کری دے نا بھی اللہ اکبر 3 تسبیح وچ کو اور دعا پڑھنی جڑی پیچھے ذکر دے پڑھ سکدا ہے، پھر اللہ اکبر، اے مطلب جی۔ اور بہرحال جب سجدہ کرے بغیر سبب کے جی تو پس نہیں ہے قربت اور نہیں ہے مکروہ، بغیر سبب تو کرے تے نہ ثواب تے نہ مکروہ، نہ قربت تے نہ مکروہ ہے۔ اچھا جی واپس چلو، فائدہ مہمہ، ہر نازلہ مہمہ کے دفع کے لیے، بابری وظیفہ 10 دن، بابری وظیفہ دستے پچھے دسیا سی کہ میں ایتاں جمع کیوں کیتیاں نے ساریاں وچ لکھیاں نے، اگلا دساں گے وہ دسن لگے جی ہوں، مناسب ہے اہتمام اس فائدے کے تعلم کے لیے اور اس کی استاد پڑھان تے شاگرد اس فائدے نو پڑھن، وہ کیے وہ آ فائدہ ہے کہ فرمایا شیخ امام حافظ الحق والملہ والدین عبداللہ بن احمد بن محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
انہیں کی فرمایا محمود نصفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکافی جو کہ شرح ہے کس کی، انہیں فرمایا اے وظیفہ جو شخص پڑھے سجدے کی ساری آیتوں کو، ساری آیتوں کو پڑھے، ہن بابر نے پیچھے وعدہ کر کے پورا کرنے لگے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ قصد کیا تھا میں نے ان کے جمع کا اسی فائدہ کے لیے، پیچھے دسیا سا نے اگاں دساں گا، اور تقریب امر کے لیے باوجود سجدے کے حکم کے امید کرتے ہوئے اللہ کریم ودود کے فضل کی، انہیں کہا کیے جڑا بندہ پڑھے کنیاں ساری سجدے دی آیتاں ایک مجلس میں، اور مجلس تے مراد یہ نہیں بھی 100 مرید کٹھے کر کلا بندہ، اے مجلس ہے ہوندے ہو بہنے دی جگہ، مجلس میں ایک مجلس میں، اور سجدہ کرے بے تلاوت ہی اپنی تلاوت کے ساتھ ہر آیت کے لیے ان سے ایک سجدہ، تے نال سجدے بھی 14 کرے، وہ انہیں کٹھیاں کیتیاں نے نا پیچھے پڑھیاں جی، آندھنے اس فائدے واسطے بھی کوئی بھی بندہ کٹھیاں پڑھنا چاہے تے پورا قرآن شریف کھولنا اندے واسطے مسئلہ ہو جائے گا، تے میں وہ کٹھیاں کر دیتیاں نے، اے ایت پڑھدا جائے تے نال سجدہ کرتا جائے، کردا جائے، ایویں مراد دل چ رکھے، مراد تے ایت پڑھے سجدہ، پھر سجدے والی ایت، پھر سجدہ، ایویں 14 کر دے پورے، تو کافی ہو جائیں گے اس کو اللہ تعالیٰ اس چیز میں اہمہ جس نے اس کو غم زدہ کیا ہے اس کی دنیا کے معاملے سے اور آخرت کے معاملے سے۔ اے وظیفہ ہو بلا ہوئے، اور نقل کیا ہے اس کو بھی محقق ابن الحمام رحمہ اللہ، ان کے غیر نے شراح سے رحمہم اللہ، بھئی ہورا میں بہت سارے گل نقل کیتی ہے جی، بے وظیفہ ہے جی، او ویکھون او فائدہ مہمہ، او اے مہمہ ہم بمانا ما یہتمو بہی، یعنی جندہ اہتمام کیتا گیا ہو، بھئی ینبغی اہتمام یعنی اعتنا بہا، اور کل نازلہ یعنی حالہ جو حلول کر گئی ہے، کیونکہ نزول بمانا حلول، ایک نزلہ بمانا زکام، ہاں اچھا آگے لفظ ہے نا مہمہ، اے معنی اس دے وے اسم فاعل مہمتن یعنی موقعتن فی الہم، واقعہ کرنے والی کس میں، غم میں، اور وہ حزن ہے، اور وہ ینبغی تمام اولا ذکر تھا اس کا بعد قولی فائدہ مہمہ، پہلے دسنا سے ینبغی تمام پھر آخنا سے لدافع کل ناز، خیر ٹھیک ہے جی، اور وحی اللہ تھی، اور وہ ہے کہ قصد کیا تھا میں نے اس کے جمع کا ما تقدمہ میں سجدوں کے محلات کے تعداد کے وقت، ساریاں آیتاں مجھے لکھیاں کہ کوئی نہیں، کندے بچ مراکی ہے نور الازاج نہیں، کندے بچ شرح جڑی کیتی ہے جی، لحاظ الفائدہ، اور وہ کیڑا فائدہ ہے، دفع مہم تقریب الامر، اندہ تفے اس میں اشارہ ہوتے، کیڑا اس میں اشارہ، اور بیکھو نو دروں، او ہاں لحاظ الفائدہ تے والے تقریب الامر مع حکم السجود فی ما تقدم، ظرف متعلق بقولہ جمعہ، ودود اللہ دی صفت محبوب تے محب مانے، وسجدہ بتلاوتہ لکل آیت منہا سجدہ، دور کے، اچھا جی اور 14 آیتاں پڑھ کے تو کٹھا سجدہ کرے یا ہر آیت تو بعد سجدہ کیتی آوے، دور میں ہے، ظاہر اس کا یہ ہے کہ پڑھ لے ساری آیتوں کو اولاً، پھر سجدہ کرے، اور احتمال ہے یہ کہ سجدہ کرے ہر ایک کے لیے اس کی قرات کے بعد پڑھنے کے بعد ایت پڑھی آوے تو نال سجدہ کری جائے، بابا تحتاوی فرمان دینے اولا ثانی ہے، کیڑا آیت پڑھے نال سجدہ کرے، ان دی دلیل سنو، اولا کیوں ہے، باوجہ اس کے جو پہلے گزر گیا ہے کہ سجدے کی تاخیر سجدے کے وقت سے مکروہ تنزیہ ہوتی ہے، ایک مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ باوجہ اور واسطے دفع کرنے کمال کے اشکال کے، کیڑا بائیں طور کے اس میں نظم قرآن کی تغییر ہے، کیا ہے، نظم قرآن کی تفجیر ہے، نظم قرآن ہے وے بزرگا مسلسل پڑھیے تے جے ایتاں پڑھیے کلیاں سجدے دیاں وچوں
یہ نظم کے خلاف ہے کہ کوئی نہیں؟ اس واسطے کی کرے ہر ایت تو بعد کی کرے سجدہ کرے بچ فاصلہ آ گیا یہ گل مک گئی پھر ایت پڑھے پھر سجدہ کرے او اس لیے کہ سجود ہو جائے گا فاصل کو پئی کھانے بھئی اولا کی ہے آیت پڑھے پھر سجدہ کرے پھر آیت پڑھے پھر سجدہ کرے پھر آیت تاکہ یہ جڑا ہے نا اسلوب قرآن نظم قرآن نو بدلانا سمجھے نا جی یہ پیچھے بھی مسئلہ ہے وہ تو تم دسیا سی چونکہ اندر وچ دلیل دے رہے ہیں کی دے رہے ہیں کہ بے نظم قرآن کی تغییر نہ ہو جائے تو تغییر نظم قرآن ہے کہ بے ترتیب چلے پچھو ٹوکواں کام کرو تو تغییر ہے جی اچھا جی ما اہمہ یعنی من الامر یعنی قصد السجود لہو جی او کہ جس کے لیے سجدہ کیا ہے یا تعمیم مراد ہے کہ جنیاں مشکلیں نے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا جی واللہ سبحانہ وتعالی اعلم واستغفر اللہ العظیم تک بندہ کہتا جی مشکل ہے جو دعا کر دے ان کو یار تین وظیفہ دسنا بڑا زبردست ہے بھئی نماز پڑھ کے نا ایتھوں گل شروع کرنی کی نماز پڑھ کے تو پھر تو نا قرآن پاک کھولنا جتھے جتھے سجدہ ہے نا وہ اوتھے اوتھے ایت پڑھ کے تو سجدہ کرنا ایویں 14 سجدے پورے کرنے نے تو 5-7 واری ایویں کر نماز پڑھ کے انشاءاللہ اللہ تیری مشکل آسان کرے گا اندر نال غرض ہے بھی نماز دا جلے سبق دیو گے تو اللہ دے بندے ہوندی مشکل اللہ کرے گا آسان ہو جائے باب الجمعہ باب او شرح پڑھو جی نام رکھا گیا جمعہ کا جمعہ بوجہ لوگوں کے اجتماع میں اس میں لوگوں کا کی ہوں ایک مسئلہ اور دھیان کرا جن جمعہ کیوں آندے نے بعض نے کہا اس لیے کہ کمال خلائق جمع کیا گیا اس میں کمال مخلوق کے جو کمالات ہیں وہ اسی دن میں جمع کیے گئے بعض نے کہا اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی خلق آدم جمع کی گئی اس دن میں آپ دی مٹی جمع اس دن کی تھی گئی فتح الباری کے اندر فرمایا کہ یہ اصح الاقوال ہے کہ تائیں دا نا کیے کہ اس دن ساڑھے ابا جی دی مٹی جمع کر کے تے ساڑھی تخلیق شروع ہو اسی لیکن خدا دے بندے اے تے او دن جس دن ساڑھے ابا جی دی مٹی جمع ہوئی اسی شروع ہوا اسی شروع ہوا انہاں کہ حاضر صح الاقوال بعض نے کہا اس لیے کہ اول اجتماع حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا زمین میں تھا اسی دن میں کیونکہ اتارے گئے بکھرے بکھرے جس دن کٹھے ہو جمعہ والا دن سے تو لہذا ایک ہی بن گیا جمعہ اس دن تنا بن گیا جمعہ بعض نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جمع کر دیتے ہیں اس دن میں بندوں اور رحمت کے درمیان اس دن اللہ دی رحمت زیادہ بسدی ہے کیڑے دن جمعے والے دن اس واسطے کا نام بن گیا جمعہ بعض نے وَيُقَالُ لَهُ اور کہا جاتا ہے اس کو عید المؤمنین اور یوم المزید بوجہ زیادہ ہونے خیرات کے اس دن میں اور اسی دن میں جمع ہوتی ہیں ارواح جمع ہوتی ہیں آپس میں بھی گھراں بھی ہوندی ہیں اور زیارت کی جاتی ہے کن کی اور جنہوں کو پیچھے ہوئے اور مسئلہ جی دھیان کرے جی امن پاتی ہے میت عذاب قبر سے کیڑے دن اور وہ جو فوت ہو جمعے والے دن میں یا جمعے کی رات میں امن پاتا ہے کس سے انہیں اے بندے بمر جرہ جمعرات بن جی باقی بخشند او یار ساڑھے کو کوئی نظام نہیں کتابہ جے گا لکھی بھی اللہ تعالیٰ اس سے تخفیف کر دے تو اسی دعا کر دے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو بخش دے اور نہیں بھڑکائی جاتی اس دن میں جہنم ویسے ہر روز جہنم دی آگ تیز جا رہی ہے لیکن جمعے والے دنوں کام بند ہوتا ہے
اللہ 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 اللہ. اور اسی دن میں زیارت کریں گے جنتی اپنے رب عز و جل کی. اللہ کیڑے دن؟ اور خاص کیا گیا جمعے کے دن سورہ کہف کی قرات کے ساتھ. جمعے والے دن سورہ کہف پڑھی دی پہلے ٹائم نصیب ہو جائے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر دن کہ طلوع کرتا ہے اس میں سورج وہ کون ہے؟ جمعے والا دن ہے. اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں زمین پر اتارے گئے، اسی دن میں آپ کی توبہ قبول ہوئی ان کی شان کے مطابق، اور اسی دن میں وہ فوت ہوئے. کون؟ آدم علیہ السلام. 1 2 3 4 کم. اور اسی میں قائم ہوگی قیامت. اگلا حصہ سنو حدیث کا ذرا جاگ کے. اور نہیں کوئی بھی چوپایا مگر وہ مسیخہ ہے جمعے والے دن. کیا ہے؟ مسیخہ ہے جمعے والے دن. او مسیخہ ایک معنی پڑھ لو پھر اگر حدیث ترجمہ کرتا. المسیخہ المنتظرہ، المسیخہ المنتظرہ، ہر چوپایا اگوار جنات انساناں تو سوا جمعہ جو ہی صبح صادق ہوندی ہے نا تے او انتظار کر دینا اج قیامت ہونی. سارے ڈنگر ساری ہر شے کیڑے مکوڑے ہر چیز ڈر رہی ہوندی کہ اج قیامت. اور میرے پہ سونے کا فرمان ہے وہ منتظرہ ہوتا ہے کس کا؟ جمعے والے دن. کس وقت سے؟ جس وقت کے صبح کرتے ہیں وہ دابا. تو ڈردے نے بھی قیامت آئی کہ آئی حتیٰ کہ طلوع کرتا ہے سورج. تو پھر انہوں نے ساج سا ہوتا ہے جی. یہ کیوں ہے؟ شافا کم میں نسات ہے، ڈرتے ہوئے کس سے؟ قیامت سے. لیون جٹ ٹوٹا نو پتا کوئی نہیں نا. ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات ڈنگراں نو سویرے جڑے نا سورج دے نکلنے تو پہلا پٹھے پاؤ تے ویکھو کیویں کھان لگے نے. تو جمعے والے دن پٹھے پاؤ تے پھر ویکھو تسی تانوں نقشہ نظر آ جائے گا. مگر جن اور انسان اے جڑے پٹھا کماں تے بس جڑے دن کی کرنا چاہیے اور توبہ استغفار تے محنت مولوی جی کرنی چاہیے. سونیا فرمایا کہ اس دن میں ایک گھڑی ہے، اس دن میں نئی مصادف ہوتی. مصادفت ہے ہوندی اے مصالفت اے شاید ہے شے نال ٹکرانا اینو کی آندے نے. فرمایا اس میں گھڑی ہے نئی مصادف ہوتا اس گھڑی کے بندہ مسلم حالانکہ وہ کیا کر رہا ہو؟ نماز پڑھ رہا ہو. سوال کرے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مگر عطا فرماتے ہیں اس بندے کو ایا ہو وہ چیز. سنیں اخرج ابو داود والنسائی احمد حاکم ابو عوانہ فی المستخرج کلہم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی ایک کڑی کیڑی ہے اور سنو. جناب عبداللہ بن سلام نے فرمایا، جان دے آپ نو؟ جناب عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ سات معلومہ یعنی اے جڑی کڑی ہے یہ جمعے والے دن سے آخری گھڑی ہے جس لئے سورج ڈبن والا ہوندا ہے. حالانکہ جمعے والے دن اثر تو بعد طالب علماں نو مسجد بہ جانا چاہیے، اپنی کتاباں لے کے مطالعہ تلاوت ذکر اذکار تے پھر دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. جی نیتا اچھیاں ہون تا جے کچھ بننے دا ارادہ ہووے تا یہ انہوں نے مرض کر رہا جنہوں نے کوئی بننے دا ارادہ ہے. بعض نے کہا ہے توجہ کرے جی. اچھا قال احمد، امام احمد فرماتے اکثر احادیث عبداللہ بن سلام کے قول پر ہیں. چوکھیاں حدیثاں کو یہ پتہ لگتا ہے کیڑی کڑی ہے مولوی ندیم؟ دن دی آخری کڑی. بعض نے کہا ہے کہ یہ گھڑی امام کے نکلنے کے وقت سے منبر کی طرف نماز سے فارغ ہونے تک ہے. خطاب پرتاب کے لیے نہیں، خطبہ دینے کے لیے، خطبے کے وقت سے لے کر نماز کے فارغ ہونے تک.
اوہ اور یہ دونوں قول بے آخری دن دی گھڑی ہے یا اے امام جس لے نکلتا ہے وہ گھڑی ہے؟ یہ دونوں قول صح الاقاویل ہے اس گھڑی میں جی. وَهِيَ تَنُوفُ عَلَىٰ أَرْبَعِينَ اور یہ کیا ہے؟ تنوف ہو تو مانتا بڑھنا بھئی یہ 40 قولاں تک جاندی 40 تک بڑھتی ہے جی. اور نافع ینوف ہو اٹھے مانا ہے بلند ہونا جی. تو یہ بلند ہوتی ہے کس پر؟ 40 پر. کس پر؟ مانا نہیں دسیا نے بذات. اچھا جی. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی نا کہ یہ جو گھڑی ہے یہ زیادہ ہوتی ہے کس پر؟ 40 پر. چلے شرح عاشت لکھا ہے نا دوجی کتاب تے جی ٹھیک ہے نا بے مطلب بے یہ گھڑی زیادہ ہوتی ہے کس پر؟ 40 پر. اللہ اکبر. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک جمعے کا دن سید الایام ہے اور جمعے کا دن اعظم ہے اللہ کے نزدیک یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے. کس سے؟ اخرجہ احمد وابن ماجہ جناب ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نظر آ رہے ہیں؟ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے قرآن پاک یوم الموعود بھی آندا ہے تے مشہود بھی آندا ہے تے شاہد بھی آندا جی. اتنے لفظ موجود نے سنیں جی. تے سونے نے فرمایا بے نقل مراد کی ہے قرآن پاک میں جو یوم الموعود ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے. جو مشہود ہے اس سے مراد 9 ذوالحجہ کا دن ہے. اور شاہد سے مراد او شاہد و مشہود یہ شاہد ہر ہفتے آ رہے ہیں. اور ابن المسیب نے فرمایا کہ جمعہ احب ہے اللہ کی بارگاہ میں نفلی حج سے. نفلی یہ کہنا فرمایا؟ تابی سید التابع صحابی دے بیٹے انہوں نے فرمایا بے جمعہ جڑا ہے نا اے اللہ دے نزدیک احب ہے کندے کولوں؟ نفلی حج تو بے جمعہ جڑا ہے اے افضل ہے نفلی حج کولوں جمعہ پڑھنا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوع حدیث ہے کہ سونے مرفوع کا مطلب سونے فرمایا کہ جمعہ حج ہے کن کا؟ ایک روایت حج ہے کن کا؟ اللہ او بلا جے مولویو اللہ دا واسطہ. ایسے بھی جمعہ کیا ہے نا او باب الجمعہ ہے نا کی باب الجمعہ تو امتن تک آوے گا نا صلاۃ الجمعہ فرض ہے نا ایتھے توان کرو بے ہے یا جمعہ شرح شروع تو متن لفظ جمعہ اجتماع سے ہے سکون میم کے ساتھ اور قراء اس کو ضمے کے ساتھ پڑھتے ہیں جمعہ کی. اور مصباح کے اندر ہے جو لغت کی کتاب ہے میم پر ضمہ پڑھنا یہ حجاز کی لغت ہے. میم پر فتح پڑھنا یہ اور میم کو ساکن کر کے پڑھنا یہ اکیل کی لغت ہے او. اور پڑھو ہے یا من الاجتماع یعنی یہ اسم مصدر ہے کس کے لیے؟ اجتماع کے مصدر ہے اجتماع. تو جمعہ بھی اجتماع کا معنی دیتا ہے تو پھر مصدر نہ ہوئے تو مصدر والا معنی ہوتا کی نہ رکھی دے تو پھر کیا کہنو یہ پھر کی بنیا اب جمعہ کی بنیا اس میں مصدر نہیں تو معنی دیندہ کندہ اندہ نہ کی اس میں مصدر ہے یار جنس نہیں جنس والا معنی دے تو کی نہ ہے جمع نہیں تو جمع والا معنی دے تو کی نہ ہے کتنی باری پڑھائی گال یار. اچھا جی بے سکون میم بے
تو اب معنی اس کا مفعول والا ہے، معنی اس کا اور مصدر کدی مبنی للفاعل کدی مبنی للمفعول کدی مصدری معنی جو ہوندی کہ کوئی نہیں، دیکھ لو جلدی نال جی پتہ اٹھتے نہیں گیا، اس لیے کہ فولا بسکون مفعول کے لیے ہوتا ہے جیسے ہمزہ، کیا ہمزہ، یہ بھی مفعول کا معنی ہے، یعنی یوم مجموع فی معنی بن گیا۔ جمعہ کون ہے؟ ایسا دن جس میں جمع ہوا جاتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ پڑھا ہے کس نے؟ آمش نے جمعہ، انہیں کی پڑھا ہے؟ سکون کے ساتھ۔ قرآ ضمہ دیتے ہیں اس کو، یعنی ضمہ دیتے ہیں کس کو؟ اتباع کرتے ہوئے جیم کے ضمہ کے لیے، جمعہ کی لغت الحجاز، اور یہ لغت مشہورہ فصحا ہے، سمجھیا، فصیح لغت یہی ہے جو حجاز کی لغت، سونے دی لغت، اور فتح دیا اس کو کس میں؟ لغت اب مانا فائل ہے، یعنی یوم جامع، ان دی مثال دیں نہیں، جیسا کہ دو حاکہ ہومازا لومازا، یہ کس کے لیے؟ مکسر من ذالک، او قرآن پاک جو ویل لکل ہومازات لومازا، او جڑے مال جمع کرے نے نا ہلاکتوں نہ واسطے، اور تا جمعہ کی مبالغے کے لیے، جیسے علامہ میں ہے تانیث کے لیے نہیں ہے، وگرنہ پھر یہ دن کے دن اس کی صفت نہ بڑھ سکے کیونکہ یوم تو مذکر ہے۔ اور اسی کے ساتھ پڑھا گیا وَبِهِ قُرِئَ كَالسُّكُونُ وَهُمَا قِرَاتَانِ شَاذَتَانِ، قرات متواترہ ضمے نالے تے جمعہ تے جمعہ، یہ دو میں شاذ قراتاں نے، شاذ قراتاں نماز نہیں پڑھ سکی، صرف سمجھ سکی دیا نے۔ حکایت کی ہے زجاج نے کسرا، جیسا کہ شروع البخاری میں، شرح مشکات میں، نہر میں، اور انکار کیا گیا اس لیے کہ فو ایلا بالکسر نہیں ہے، اوزان عربیہ سے جمعہ، اے بھی وزن نہیں ہے گا۔ اور وہ جس نے قول کیا تسکین کے ساتھ جی تو جمع بنائی ہے اس نے جمعہ کی جمعن پر، اور جس نے ضمے کے ساتھ پڑھا ہے جمعہ اس نے جمع بنائی ہے جمعات۔ اور یہ سکون کے بغیر جمعہ اگر ہو تو نام ہے کس کا؟ پھر خاص دن مراد ہے جنہیں سے جمعہ آنے اور سکون کے ساتھ ہوئے جمعہ، تو اب یہ نام ہے پورے ہفتے کا، اب یہ نام ہے 7 دنوں کا، جن کا اول کون ہے؟ سبت ہے، سمجھائیے جی، تو لے کے جمعے سمیت اس پورے دا نام ہے جمعہ کی، میں تیرے کو ایک جمعہ رہا ہوں تو ہونے تھے مراد آج کل میں تیرے کو برا ہفتہ رہا نہیں۔ اچھا جی، اور اول الایام یوم الاحد ہے، کون؟ اول الایام بھی پہلا دن، جی اتھو شروع ہوا کم۔ اور اختلاف کیا گیا، امتحان کر رہے ہیں، اختلاف کیا گیا اس نام رکھنے میں، اے نا کمیں رکھے نہ دنا دے، باوجود اتفاق کے کہ بولا جاتا تھا جاہلیت میں اس دن نو عروبہ آندے سن، کی آندے سن؟ بے فتح العین محملہ تے ضمہ عروبہ تے با موحدہ، زجاج نے، فرا نے، ابو عبیدہ، ابو عمر لغت امام، اے ناکھیا ہے کہ جو خالص عرب تھے، کون؟ کہتے تھے یوم سبت ہفتے والے دن دا نام سی کی شیار، اتوار دا نام سی اول، سوار دا نام سی تے منگل دا نام سی جبار، تے بدھ دا نام سی تے خمیس دا نام سی تے جمعہ دا نام سی، تو پھر نقل کیا انہوں نے ان کو ان اسماء مشہورہ کی طرف، پرانے اے نام سن، پھر انہاں نامہ مل منقول کیتا جی، اور جزم کیا اسی کے ساتھ ابن حزم نے کہ یہ نام کیڑا؟ جمعہ، اے جاہلیت کا نام نہیں، جاہلیت میں عروبہ نام تھا، کیا تھا؟ عروبہ۔ سنے جی بھائی، ہن سنے جی گل ایک بڑی کمال، اور وارد ہے یہ بات کہ مدینہ والے پڑھتے تھے جمعہ پہلے سے کہ او بیت عقبہ ثانیہ ہو گئی نا، کی بیت عقبہ اولا 11 بندے، پھر دوسری باری 72 بندے، جس لئے بیت ہو کے تے مسلمان ہو کے آ گئے،
ਉਹ ਬੈਤ ਅਕਬਾ ਉਲਾ ਤੇ ਕੁਬਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ, یہ دھیان کریں جی کہ پڑھتے تھے جمعہ پہلے سے کہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اجے جمعہ فرض نہیں سی ہویا، اجے نہیں سی ہویا، لیکن یہ نہ کہ میں جمعہ پڑھیا. وذالک، اور یہ بات کہ انصار کہتے تھے، یہ جلے انصار تو مراد ہے جڑے وہ بیعت کر کے مسلمان ہو کے آگے سن نا، اوے انہاں دی گل ہے. اور یہ بات کہ انصار کالو، کہا انہوں نے، یہود کے لیے ایک دن ہے کہ جمع ہوتے ہیں اس میں کل سبت ایام، ہر 7 دنوں میں. وہ کیڑا سی؟ ہفتہ. اور اسی طرح نصارہ کے لیے وہ کیڑا سی؟ اتوار. سنی جی گل. تو پھر انہاں آکھیا کہ آؤ پس ہم بھی مقرر کرتے ہیں ایک دن، جمع ہوں گے ہم اس دن میں اور ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا اور نماز پڑھیں گے، اور یا نصلی کا معنی درود شریف پڑھیں گے اور شکر کریں گے. پس بنا لیا انہوں نے وہ دن یوم عروبہ، انہاں عروبہ والا دن خاص کر لیا پہلو، دوواں تو پہلو. اور یہ اول جمعہ ہے اسلام میں. جمعہ جو فرض نہیں ہویا لیکن جمع ہو کے دے ذکر کرنا ہے تیار ہو کے. سنیں یہ ہن ویکھو نا، اجے شریعت دا حکم نہیں آیا لیکن انہاں نو ویکھ کے بھی یہ بھی تو صاحب کتاب نے، تے مطلب ہے بھی اللہ دے دین وچ یہ گل ہے وے کہ بھی 7 دناں وچ ایک دن خاص ذکر واسطے ہونا چاہیے. انہاں کنہوں نے ویکھیا؟ یہودیاں تے. تو انہاں کہ بھی یہ بھی تو سارا دین تو دین سچا ہے، لہذا اندے وچ بھی انج دا کوئی دن ہووے دا، لہذا اسی ایک دن خاص کر دے ہیں. یہ انہیں نہ قیاس تے اجتہاد کر کے دن اپنا خاص کیا. اللہ تعالیٰ پھر پکا کر دیتا ہے. وہ تو واقعہ پیچھے پڑھا سا جی، پھر آ جائے گا. تو ایک جڑا نا صحابی، وہ ایک صحابی دا نام لے کے جدوں میں نام لین تو دعا دیندے سن تو کہندے سن بھی انہاں سانوں نہ سونیاں دے آن تو پہلو نہ انہاں سانوں جمع کیتا سی اللہ دے ذکر واسطے. جی جی ایک گزری ہے گل جی، نہیں تو پھر آ جائے گی انشاءاللہ. چلو دھیان کرو بے. انہاں پھر دن، اور یہ اول جمعہ اسلام میں، اور بہرحال اول جمعہ کہ جمع کیا سرکار نے یا جمعہ پڑھایا اس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. پس تھا وہ مسجد بنی سالم بن عوف میں. کس میں؟ پس سرکار نے خطبہ دیا اور نماز پڑھائی اس میں. اے انہیں وے بلا جی سرکار قباء آئے. کتھے آئے؟ اے بلا تشبیہ سمجھنے واسطے بے سواوے. کتھے؟ تے ہون آنا سی مرکزی مسجد والی تھان تے جی. تے اتھوں سرکار ٹر پے. چلو سواوے تھوڑے پرا لے جاؤ. تے جس لے آئے نا سرکار بھی اے بھی کالج دے کول، وہ ٹیکنیکل کالج بنے، کھلا پڑا سی. بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں تمہیں سمجھانے واسطے. کھلے پڑا وچ سونیا نے جمعہ پڑھایا جی. یہ پہلا جمعہ جڑا سونے پڑھایا جی کھلے. اوتھے مسجد جڑی قبیلے دا جتھے جمعہ پڑھایا نا جڑا قبیلہ سی، او قبیلہ سی کیڑا؟ اینا پھر اوتھے مسجد بنائی. بعد وچ دسن واسطے اے نام لیا جاندہ ہے پہ سونیا نے بنی سالم کی مسجد میں جمعہ پڑھائے. جدو جمعہ پڑھیا سی وہ تو مسجد کوئی نہیں سو، تو صرف مسجد قباء جڑی نا جی وہ بھی سونے وہ پہلے متعین ہوئی، پھر بن گئی مسجد نبی، پھر بعد مسجداں بنیاں. کھلے جگہ تے جمعہ پڑھایا سونیا نے. اوتھے پھر مسجد بنی. وہ قبیلہ سی کیڑا؟ تے پچھلیاں کتاباں جو دسنے واسطے پھر بھی جمعہ کتھے ہویا سی پہلی باری؟ وہ جڑی قبیلہ کی مسجد ہے وہاں جمعہ ہوا تھا پہلے. سمجھا جی؟ نہیں گل سمجھا یہ نہیں سی کہ پہلے ہوتے نہیں، مسجد بعد بننی ہے کیونکہ قبیلہ سی نا جیڑا، تو انہاں وال نسبت انہاں مسجد بنائی. وہ مسجد جمعہ ہے. ہن جڑی مدینہ شریف زیارت والی مسجداں نے نا، مسجد نبی تے سبحان اللہ، وہ ایک اے مسجد ہے، مسجد جمعہ مسجد ہے. دوسری مسجد قباء، تے تیسری ہے مسجد قبلتین. کون ہے؟ تے دوسرا احزاب والی جگہ ہوتے نا، وہ جڑی 7 مسجداں بنیاں انہاں وہ وڈی ایک مسجد بنا دیتی ہے. یہ کھلیاں نے 24 گھنٹے. مسجد جمعہ صرف نماز دے ٹائم کھل دی.
ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਕਿਬਲਾ ਤੈਨ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਨ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਤੈਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੁਬਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। اے शाबाश है। और शर्त किया गया है सजदा तिलावत की सेहत के लिए, शर्त की गई है नमाज की शर्तें मगर तहरीमा, और कैफियत उसकी ये है सजदा करे कि सजदा 2 तकबीरों के दरमियान, वो दोनों सुन्नत हैं बग़ैर हाथ उठाने के और बग़ैर तशहुद के और बग़ैर तस्लीम के। फसल सजदा शुक्र के बयान में, सजदा शुक्र मकरूह है इंदल इमाम, नहीं सवाब उस पर और उसके तर्क पर। और फरमाया सह बहन ने सजदा शुक्र कुर्बत है, सवाब दिया जाएगा उस पर और तरीक़ा उसका सजदा तिलावत की मिसल है। ले इत्थों इन्नी गल पता लगे भी टक्कर लग गई है। की लग गई है कि कोई नहीं लगी पई? बिल्कुल जी। चलो जी, फ़ायदा मुहिम्मा हर नाजिला के दफ़ा के लिए, और नाजिला जी मुश्किल आई है। फरमाया इमाम नसफी रहमहुल्लाह ने काफ़ी में, किंदी शरह है कि वो बंदा जो पढ़े सजदे की सारी आयतें एक जगह में और सजदा करे हर एक के लिए उनसे ए जवाब भी काफ़ी होगा उसको अल्लाह ताला उस शय से जिसने उसको परेशान किया है।